7-8 فٹ کا کیا مجال ہے، اور وہ کیا ہے جو کہہ سکے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ کائنات پوری کی پوری اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ تو اب آئیے دوسرا سیشن اس کائنات کی وسعت کے بارے میں، کتنی بڑی ہوگی؟ کسی کا کوئی اندازہ ہے؟ یہ کائنات، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، کسی کا کوئی اندازہ ہے؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیے، پہلے کسی چیز کو، انسان کو اگر ناپنے کے لیے کیا ہے، میٹر کا استعمال ہوتا ہے، اور میٹر میں بھی انچز ہوتے ہیں، اس سے ناپا جاتا ہے۔ لیکن جب روڈ ناپنے کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں انچز بھی میٹر کام نہیں آئے، تو انسان نے اس کو کلومیٹر میں تبدیل کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے 1 کلومیٹر کتنے میٹر کا ہوتا ہے؟ ہاں جی، 100 کا، 50 کا، نہیں، 1000 کا۔ 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے، 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب فضا کو ناپنا شروع کیا، یہ تو نیچے زمین کا مسئلہ تھا، جب فضا میں، جب ہوائی جہاز فضا میں اڑتا ہے یا فضا جو کچھ بھی ہے اس میں ناپنا، تو بالکل کلومیٹر بیکار نظر آیا، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو بالکل ایسا کھلا ہوا میدان ہے کہ وہاں پر ناپنے کے لیے نہ میٹر نہ انچ نہ کلومیٹر، سب بیکار ہوئے۔ تو انہوں نے کسی نہ کسی چیز کو ناپنے کے لیے نمونہ بنانا تھا آئیڈیل، تو آخر کار ان لوگوں نے اس کو بنایا روشنی کی رفتار، اسے بولتے ہیں روشنی کی رفتار۔ وہ روشنی کی رفتار کیسی ہے؟ مثلا اگر آپ کو کھلے میدان میں کھڑا کر دیا جائے اور روشنی کی کوئی لائٹ یا آ کر کوئی بھی روشنی 1,86,000 میل دور رکھ کے آن کیا جائے، اور پھر میدان صاف ہو، کوئی دیوار نہ ہو درمیان میں، تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ یعنی اتنی تیزی کے ساتھ روشنی حرکت کرتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ کیسے 1,80,000 پر 6,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے روشنی حرکت کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ روشنی کے رفتار سے یہاں سے چلے تو ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل وہ رفتار طے کر دے گا۔ اسی سے آپ اندازہ لگاؤ دنیا سے چاند کتنا دور ہے، پتہ ہے کتنا دور ہے؟ 2.5 لاکھ میل دور ہے، 2.5 لاکھ 250 لیکس، 2.5 لاکھ میل دور ہے۔ اور سورج کتنا ہے؟ 9.5 کروڑ میل دور ہے، 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ اور سورج جب طلوع ہوتا ہے نا جی، ہم کیا سمجھتے ہیں سورج طلوع ہوا روشنی آ گئی؟ نہیں، سورج جب طلوع ہوتا ہے نا 9.5 کروڑ میل دور سے اس کی روشنی زمین پر پہنچنے کے لیے 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ کیوں؟ روشنی چلنے کے لیے پر سیکنڈ 1,86,000 پر سیکنڈ کی حساب سے وہ دوڑتی ہے، اور چاند 1.5 سیکنڈ کے اندر اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ اتنا دور ہے لیکن صرف 1.5 سیکنڈ میں پہنچتا ہے، اور سورج 9.5 کروڑ میل دور ہے، اور اس کی روشنی پہنچتے پہنچتے یہاں پر تقریباً 8.5 منٹ لگتے ہیں، جو کہ دنیا کا سب سے قریب ترین تارہ ہے۔ اس سے بھی دور دور تارے ہیں، یہ بھی ایک تارہ ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے قریب ترین تارہ ہے، جس کی روشنی پہنچنے کے لیے 8.5 منٹ لگتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے تارے ہیں جو پیدا ہوئے نا اس وقت سے ان کی روشنی پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کی رفتار کیا ہے؟ 1,86,000 پر سیکنڈ کی رفتار میں دوڑ رہی ہے، ابھی تک دنیا میں آ کے نہیں پہنچی۔ ذرا اندازہ لگاؤ پھر کائنات کتنی بڑی ہے، ابھی تک نہیں پہنچی، آ رہی ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں نا تارے، وہ اصل میں ہماری آنکھوں سے 5,000 تارے ہم دیکھ سکتے ہیں، دوربین سے 5 لاکھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہزاروں تارے ایسے ہیں ابھی ان کی روشنی پہنچی نہیں، دنیا میں آ رہی ہے، وقت لگ رہا ہے، اور اتنی اسپیڈ سے آ رہی ہے پر سیکنڈ وہ آ کر 1,86,000 میل سفر کر رہی ہے، لیکن آ کے ابھی پہنچی نہیں، اتنا دور ہے۔ جو سب سے قریب ترین تارہ ہے وہ سورج ہے، اور سورج
اس دنیا کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے، 15 لاکھ دنیایں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی، 15 لاکھ زمینیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور فضا میں کوئی بندہ اس رفتار سے اوپر جائے، اس رفتار سے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے اوپر جائے، تو اگر ایسے 1 منٹ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال تک 1 لائٹ ایئر بولتے ہیں اس کو سائنسی زبان میں، 1 لائٹ ایئر تک چلتا رہے، کیا اسپیڈ ہے اس کی پر سیکنڈ، کیسے بھاگ رہا ہے وہ؟ بھائی جب علم حاصل نہیں کرنا ہے نا تو ہمیں مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ دے کے سنیں، خالی خولی سن کے جانا نہیں ہے، کچھ باتیں ذہن میں بھی لے جائیں کہ میں گجرات کا کیا ہے، یہاں پر نڈیاڈ میں آیا تھا، کچھ باتیں کہی گئی تھی جو میں نہیں بھلا سکا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1 سیکنڈ میں جس رفتار سے وہ جا رہا ہے وہ کون سی رفتار ہے؟ روشنی کی رفتار ہے، اور 1,86,000 میل فی سیکنڈ میں بھاگ رہا ہے اوپر۔ ایسا بھاگتا 1 سیکنڈ گزرا، 1 منٹ گزرا، 1 دن گزرا، 1 مہینہ گزرا، لیکن جا رہا ہے 1 سال گزر گیا، 1 سال تو کہاں تک پہنچا ہوگا؟ وہاں تک 1 سال گزرنے پر بھی پہلا تارا آپ کو نظر نہیں آتا، اتنی دور ہے کائنات سے، اتنی دور ہے دنیا سے۔ 1 سال گزرنے پر بھی کچھ نہیں ہے، 2 سال گزرنے پر بھی کچھ نہیں ہے، 3 سال گزرنے پر بھی کچھ نہیں ہے، 4 سال گزرنے پر پہلا تارا نظر آتا ہے، 4 لائٹ ایئر، 1,86,000 کے رفتار سے انسان اوپر فضا میں بھاگے اور 4 سال بھاگتا رہے تو تب جا کے اسے ایک پہلا تارا نظر آتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک تارا جس کے لیے یہ ہے، کروڑوں تارے جو ہم دیکھتے ہیں، تو کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ آپ کو معلوم ہوگا؟ اب یہ پوری کائنات پر رب العالمین کی قوت، قدرت کیسے ہے پتہ ہے؟ فرمایا کہ خالی میری کرسی جو ہے نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 آسمانوں اور زمین کو لپٹی ہوئی ہے، وہ میری کرسی ہے خالی، اس پر عرش ہے، اس پر اللہ ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تفسیر کے مطابق کرسی وہ ہے جہاں پر رب العالمین کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، تو جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے وہ ایسی کائنات جس کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے، ایک تارے تک پہنچنے کے لیے 4 لائٹ ایئر چاہیے، تو ایسے کئی کروڑوں تارے ہیں کائنات میں بکھرے ہوئے، ان سب کو لپیٹ کے وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ پورے زمین اور آسمان کے اوپر اس کی کرسی ہے، اور اس پر اس کا عرش ہے، عرش پر اللہ ہے، اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ کا یہ حال ہے، تو رب العالمین کیا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، اور یہ سب کچھ اس نے بنایا تو تنہا بنایا۔ تو دنیا کے مقابلے میں یہ پوری کائنات سری لنکا کے ایک پوائنٹ کی طرح ہے، جس طرح دنیا کے میپ میں سری لنکا ہے، تو ایسے دنیا کو خوش کرنے یا اس کے مزوں کے لیے رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جس کا خالق رب العالمین ہے، جس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی جو دنیا کی حقیقت نہیں ہے، ایسے رب کے سامنے تم دنیا کے لیے رب کو بھول جاتے ہو۔ اللہ نے کیا بہترین خطاب کیا ہے، دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ کون سی چیز ہے جو تجھے دھوکے میں ڈالی؟ رب کو بھول گیا، دنیا کو یاد رکھا۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، جو کچھ بھی عطا ہوا ہے دنیا میں وہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل چیز جو ہے وہ رب کے سامنے ایمان ہے، توحید ہے، جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے، جو وہ لے لیتا ہے، وہ کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب دوسرے سیکشن میں آئیے، چند باتیں میں توحید اور اس کے چھوڑنے کے یا نہ ہونے کے
مضمرات، نقصانات، کیا کیا چھپی ہوئی باتیں ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توحید ہے کیا؟ توحید سے دنیا قائم ہے، بالکل صحیح بات ہے، میں نے بتا دیا کہ توحید سے دنیا قائم ہے، ایک رب ہونے کی وجہ سے ہی پوری کائنات قائم ہے، یہ بات سائنسی لحاظ سے پروف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول سے بھی پروف کیا۔ اب دوسرا حصہ ہے یہ توحید کیا ہے؟ علماء سلف کہتے ہیں التوحید معناہ افراد اللہ بالعبادہ۔ توحید یہ نہیں ہے کہ تم رب کو مان لو، جیسا کہ مغالطہ ہوا ہے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا مغالطہ اور غلط فہمی کیا ہے، جب اللہ کے رسول آئے تھے مکے کے لوگ اللہ کو مانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے۔ اللہ کو رب منوانے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کیا ہے رسول آئے؟ نہیں، ابو جہل بھی اللہم کہہ کے ہی دعا کرتا تھا۔ ان کا لیٹر جب لکھا جاتا تھا تو وہ بسمہ تعالی، اللہ کے نام سے بول کے لکھتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک وہ خود آ کے اپنے حج میں کہتے تھے، وہ اللہ کا نام بھی جانتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے بھی تھے۔ کیسے مانتے تھے؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول ذرا ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ ذرا ان سے پوچھئے آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت تمہیں کس نے دی ہے؟ اور یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جاندار میں سے بے جان کو، بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، تقدیریں کون بناتا ہے؟ فسیقولون اللہ، جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں بات؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا بھی اتنا عقیدہ نہیں۔ بارش کون برتا سا بولے تو عبد القادر جیلانی بولیں گے، ہاں تمہاری بگڑی کون بناتا، تمہاری تقدیر کون بناتا بولے تو کیا ہے، یا غوث پکارنے سے مجھے اللہ بچہ دیا بولیں گے۔ ہمارا بھی اتنا عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ یہ کن کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ ان مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے جن سے اللہ کے رسول نے قتال کیا، ہاں ان کا عقیدہ۔ اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ کے رسول ذرا ان سے پوچھو من خلقہم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ اور اس میں تاکید دو ہیں، ایک لام تاکید، ایک نون مشددہ، دونوں تو ترجمہ ہوگا ضرور بالضرور کہیں گے اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کون ہے وہ جو آسمان سے مردہ زمین پر کیا ہے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زندہ کھیتیاں اگاتا ہے؟ تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ اللہ ہے۔ قل، مومنون میں فرمایا گیا قل، اللہ کے رسول ان سے پوچھئے لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پوری کائنات کا بادشاہ اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب کا مالک و خالق کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ ہے۔ قل، اللہ کے رسول پوچھئے من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ ہے۔ تو مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، ساتوں آسمانوں کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کے عرش کو مانتے تھے، اللہ نے پیدا کیا ہے مانتے تھے، اللہ مارتا ہے مانتے تھے، اللہ ہی جلاتا ہے مانتے تھے، اللہ ہی رزق دیتا ہے مانتے تھے، اللہ ہی بارش برساتا ہے مانتے تھے۔ اور سنو کیسا عقیدہ تھا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ کون ہے ذرا ان سے پوچھے اللہ کے رسول جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک چیز کا قبضہ ہے، ہر ایک چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے لیے کسی پناہ کی ضرورت نہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو وہ کہیں گے سیقولون للہ، جھٹ کہیں گے کہ اللہ ہے، اللہ کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں۔
اللہ سب کو پناہ دیتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ سب سے سوال کرے گا. وہ قدرت والا ایسا ہے، اسے کیوں کیا کا کوئی سوال نہیں کر سکتا. بعض لوگ بولتے کائی کو بھائی جنت جہنم. میں نے بچپن میں سنا ہمارے لوگ، کائی کو اللہ یہ سب بنایا رنگا، خواہ مخواہ عبادت نہیں کرے تو جہنم، کرے تو جنت. اللہ نہیں بناتا تو کیا ہوتا؟ بیوقوف تو بندہ ہے، وہ اللہ ہے، تو اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا. وہ جانتا ہے، وہ حکمت والا رب ہے. تو سوال نہیں کر سکتا کیونکہ تو غلام ہے، وہ آقا ہے. غلام آقا سے سوال کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ پوچھو تو وہ کہتے تھے کہ وہ سب کے لیے پناہ گاہ ہے، وہ سب کو پناہ دیتا اور اسے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ نے ایک لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا. معلوم ہے کیا لقب ہے؟ معلوم؟ بولو. بہت سے لوگ نام بھی رکھتے اس کا. کیا ہے جی؟ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں، دستگیر. دستگیر بہت مشہور ہے اور لوگ بھی کیا ہیں، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. اصل میں یہ کیا مطلب ہے؟ دستگیر اصل میں فارسی ہے. دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گیر کہتے ہیں پکڑنے کو. جیسا کہ عالمگیر انٹرنیشنل، تو عالمگیر پورے عالم کے لیے. اسی طرح ہم کہتے ہیں نا جی، وہ جو روٹی پکاتے ہیں یا آ کر اس سے الٹ پلٹ کرتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ کف گیر. کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کف. گیر کہتے ہیں پکڑنے کو، یعنی ہتھیلی سے پکڑنے کا آلہ، کف گیر. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں، سیر باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا گئے. عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گئے. ہاں، یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے واقعہ ہے. جبکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اسے کسی کی پناہ کی کبھی ضرورت نہیں. آج کے مسلمانوں کا عقیدہ اتنا گیا گزرا ہے، کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اللہ کو پکڑ کے اٹھائے تو اسے پناہ کی ضرورت ہے. یہ حالت. تو سب سے پہلی غلط فہمی نکال دو میرے بھائیو کہ مشرکین مکہ یا اس سے پہلے کے جتنے مشرکین یا جہاں جہاں دعوت کے لیے انبیاء آئے وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کو مانتے تھے، وہ لوگ رب بھی مانتے تھے، کھلانے والا، پرورش کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، یہ بھی مانتے تھے. کھوٹ کہاں تھا جس کی وجہ سے مشرک یا کافر کہا گیا؟ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے. یہ اصل توحید ہے. اللہ کو ماننے، ہمارے بھی پورے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مسجد میں یہاں سجدہ کرے تو درگاہ میں وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں. مسجد میں کھڑے ہو کے رکعت میں بولتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکل کے کہتے یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین. ہاں جی، ہاں ذرا فریش ہو جائیے، کیونکہ ذرا تھکان سے سنتے ہیں تو پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں. تو یہ چیز کیا ہے؟ مسئلہ ہی یہیں اٹکا ہوا ہے. توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو مان لو، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک کی عبادت کرو. بولو بولو، توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک کی ہی عبادت کرو. عبادت میں خالص کرنا، یہ توحید ہے. ماننا نہیں ہے، ماننا تو ہر ایک. اسی وجہ سے کوئی رسول دنیا میں یہ کہنے کے لیے نہیں آیا اللہ کو مانو. ہر رسول نے اپنی قوم سے یہی کہا اللہ ایک کی عبادت کرو. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ ایک کی عبادت کرو. مانو نہیں بولے. سورہ اعراف پڑھ جائیے، تفصیل کے ساتھ ایک ایک نبی کا ذکر ہے، ایک ایک نبی کا.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خود علیہ السلام کو ہم نے عاد کی طرف بھیجا. انہوں نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ایک کی عبادت کرو، اللہ ایک کی عبادت کرو. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح علیہ السلام کو ہم نے سمود کی طرف بھیجا. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ایک کی عبادت کرو. مانو کا لفظ سوال ہی نہیں، یہ اللہ کو مانتے تھے، بگڑے ہوئے مسلمان ہی تھے. توحید میں خلل کہاں آیا؟ عبادت میں اللہ کو شریک کرنے لگے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے. کوئی پتھر کو بنایا، کوئی حجر کو بنایا، کوئی شجر کو بنایا. ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کو بنایا. ہاں مسئلہ اتنا ہی ڈیفرنٹ ہے. وہ کافور لے کے جاتا ہے اور پان بھی کیا ہے، موز لے کے جاتا ہے. آپ عود بتی بھی بوندی لے کے جاتے ہیں. بس کیا ہے، ذرا چیزوں کا اختلاف ہے، معنی اور عقیدہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی دینے والا ہے، یہ بھی کرنے والا ہے. تو یہ چیز ہی اصل توحید ہے کہ تم یہ مانو کہ عبادت کے جتنے ایکشنز ہیں، خواہ وہ کھڑنا ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قوما ہو، پکار ہو، دعا ہو، نظر ہو، نیاز ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. یہ کسی کے لیے نہ کر سکتے ہیں، نہ کر سکیں گے کوئی لوگ اگر وہ مسلمان حقیقی ہیں. اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر ان کاموں میں کسی اور کے لیے بھی کرتا ہے تو سمجھیے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ کبھی نہیں بخشتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر یہ قانون بنا لیا ہے. کوئی قانون اللہ پر لاگو نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے خود اپنے اوپر چند قوانین رکھے ہیں جس کی اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا. ہاں، لا تبدیل لکلمات اللہ. وہ قانون کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ شرک میں مر گیا، وہ خواہ کتنا بھی بڑا اونچے نسب کا ہو، کتنی ہی بڑی تعلقات اور کتنے ہی لوگ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا، وہ جہنمی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اس شرک کی تنبیہ کے سلسلے میں کل بھی میں نے بتایا تھا جو 3 واقعات، لیکن آج کیا ہے، وہ لوگ بھی ہیں شاید کل آئے ہوئے تھے اور بہت سے نئے بھی ہیں، تاکہ کچھ نئے چیزیں سن لیں اس معاملے میں. تو سب سے پہلی چیز اس کے گناہ کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہتا ہے. ہاں، اللہ کے رسول کو کیا خطاب ہے پتہ ہے؟ فرمایا لئن اشرکت. اللہ اکبر. اندازہ کرو کہ یہ شرک کتنا بڑا ہے. اگر عبادت میں تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کیا. اے اللہ کے رسول، اگر آپ بھی شرک کرتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ کیا. فرمایا کہ لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کرتے، لیحبطن عملک، آپ کے تمام اعمال غارت ہو جاتے. اللہ کے رسول کو خطاب کر کے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول، اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کو بھی نہیں بخشیں گے. قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے. ہاں، سورہ زمر کے آیات میں ہے. اچھا آگے آؤ، سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کے نام گنائے ہیں ایک ہی جگہ. یعنی کئی آیات ایسے ہیں گلدستوں کی طرح جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاؤں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ مقام خاص کر اس میں 18 انبیاء کے نام آئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پورے قرآن میں کتنے انبیاء کے نام آئے ہیں پتہ ہے؟ ہاں، 25. ماشاءاللہ. ان 25 میں 18 کا ایک ہی جگہ ذکر ہو گیا، 18 کا. اور وہ کہاں ہوا؟ سورہ انعام میں. اب آپ گنتے جائیے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 انبیاء کے نام ایک جگہ ذکر کیا. 18 فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ تھے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ولو اشرکو، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے بھی تمام اعمال غارت ہو جاتے، کیونکہ شرک ایک ایسی بری بلا ہے جس سے کوئی عمل باقی نہیں رہتا. اب آپ کو آخری مثال دے رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. سیدھی مثال ہے، ذرا سا میکس جانتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. 1 into 1 بولو نا، 1 1 into 0 0 10 into 0 0 100 into 0 0 1000 into 0 0 10,000 into 0 1 lakh into 0 10 lakh into 0 1 crore into 0 10 crore into 0 0. اگر 10 کروڑ into 1 لگا دو، 10 کروڑ into 1 10 کروڑ، وہ 1 ہی توحید ہے میرے بھائیو. یہ ہٹا، پھر تمہارے لاکھ اعمال بھی ہوں، لیکن شرک ہے جو 0 ہے، اس سے ضرب دو تو 0، کچھ نہیں ملتا تمہیں. تم نے رات میں تہجدیں پڑھی، روزے رکھے، دن میں اعمال کیے، فلاں کیے، حج عمرہ کیے، ہر وقت ذکر میں رہے، 10 کروڑ عبادات ہیں، لیکن ایک 0 ساتھ میں لگا ہوا ہے شرک کا. 10 کروڑ into 0 0، کچھ ملا نہیں. وہی ایک توحید ہے. چپکے سے چند عبادات ہیں، نماز روزہ فرائض ہی کیے ہیں، 100 ہی مارک ہیں. 100 into 1 100 ہے. وہی اور عبادتیں 1000 into 1 1000 10,000 into 1 10,000 10 کروڑ into 1 10 کروڑ. تو یہ ایک توحید اگر مل گئی تو پھر ہنسائی بدل جاتا ہے اور بالکل اعلیٰ مقام پہ پہنچا جاتا ہے. اگر اس کی جگہ شرک آ جائے تو تم لاکھ کوششیں کر لو، 0 ہی بنتا رہے گا. مسلمانوں، تو یاد رکھو، توحید کو پکڑو، اس کے لیے دعائیں کرتے رہو. اللہ جب تک دنیا میں رکھ، توحید و ایمان کے ساتھ رکھ. جب یہاں سے اٹھا لے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھا لے. بس اتنی ہی زندگی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیا ہے، بچپن میں کیا ہے، آزمائش میں ڈالا، بھائیوں نے خود کیا ہے، کنویں میں پھینک دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا جی؟ آگے آئے، عزیز مصر لے گیا. تو جس ماں نے پالا یا جس بدبخت نے کیا ہے اپنے گھر کی مالکن تھی، اسی نے ڈورے ڈالے. اور جب اللہ کے یہ پیغمبر اس کو بھی نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس جیل مانگنے لگے. آخر جیل پہنچے. لیکن پھر اللہ نے جہاں مصیبتیں دی وہاں پر پھر اس کے بعد اعلیٰ مقام عطا کر دیا، حتیٰ کہ عزیز مصر بن گئے. قال جعلنی علی خزائن الارض، فائنانس منسٹر بن گئے. پھر آگے بڑھے تو پورے ہی ملک کے بادشاہ بن گئے. تو پوری دنیا کو وہ کم حیثیت میں بھی دیکھا. معلوم ہو گیا مجھے، چٹھی آ گئی. بولا نا میں چٹھی آئے گی، آپ سنیں گے، ہم سنیں گے، پھر چٹھی آئے گی. دیکھیے چٹھی آ گئی ہے، دیکھیے. تو ہاں، تو اب میں ختم کرنا ہی چاہتا ہوں. تو دنیا کے دونوں کیریکٹر دیکھے، نیچے کے بھی دیکھے، اوپر کے بھی دیکھے. لیکن آخری دعا کیا تھی پتہ ہے؟ جو ذکر ہوئی ہے سورہ یوسف میں، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے مار تو مسلمان مار.
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جب میری روح کو لے کے جا تو صالحین کی جگہ رکھ، جہاں صالح لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہیں پر میری روح کو بھی رکھتے۔ آخری تمنا یہی تھی کہ مسلمان مار۔ یہی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں رکھے، ہمیں ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھے، جب اس دنیا سے اٹھا لے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ اٹھا لے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ توحید پر قائم رکھے، اور ہم سب کو جیسے اس مجلس میں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم۔